لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عزیزان گرامی، یہ سلسلہ بیان کا آغاز چاند رات سے ہوا تھا. آج کی تقریر یہ اس سلسلے کی آخری کڑی ہے. عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ اللہ جل شانہ نے ہم انسانوں کو دولت تقوی سے مالا مال کرنے کے لیے، زیور تقوی سے آراستہ کرنے کے لیے انبیاء کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، کتابیں نازل کیں، شریعت ہمارے سامنے پیش کی، کچھ چیزوں کو واجب، کچھ چیزوں کو حرام، کچھ عبادتیں ہم پر فرض کیں. ان سب کا مقصد صرف ایک تھا، وہ ہمیں زیور تقوی سے آراستہ کرنا ہے. سب کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ ہم زیور تقوی سے آراستہ ہو سکیں. بس تقوی اسلامی تعلیمات میں سب سے زیادہ اہمیت اگر کسی چیز کی ہے تو وہ تقوی کی ہے. اگر انسان نے تقوی حاصل کر لیا تو دنیا میں بھی سرخرو ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہے، ورنہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہے. تقوی کیا ہے، اس کی علامتیں کیا ہیں، صاحبان تقوی میں کیا خصوصیتیں پائی جاتی ہیں، مولا کائنات نے اپنے خطبہ 193 میں اس کی طرف تفصیل سے اشارہ کیا تھا. ابتدائے ماہ رمضان سے ابھی تک انہی صفات اور خصائل کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا تھا. مولا اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں: یحضنون بہ انفسہم ویستثیرون بہ دواء دائہم. کل کی تقریر میں نے عرض کیا تھا کہ مولا ان کے صفات اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ صاحبان تقوی جو ہوتے ہیں، صاحبان تقوی کی رات اس طرح سے بسر ہوتی ہے کہ وہ مصلاء عبادت پر کھڑے ہوئے مصروف نماز ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ترتیل کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو یحضنون بہ انفسہم، تلاوت قرآن کے ذریعے وہ اپنے نفس کو حزن و غم میں مبتلا کر دیتے ہیں. وَيَسْتَسِيرُونَ بِهِ دَوَاءَ دَائِهِمْ، اور اس کی قرآن کے ذریعے سے اپنی بیماریوں کی دوا حاصل کرتے ہیں. صاحبان تقوی قرآن مجید کی تلاوت کر کے اپنے نفس کو محزون و غمزدہ کر دیتے ہیں. علماء اخلاق کی نگاہ میں غم و اندوہ کا سبب کسی محبوب ہستی یا کسی محبوب چیز سے بچھڑ جانا ہے. انسان اگر غمزدہ ہوتا ہے تو اس کا سبب، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ محبوب ہستی یا محبوب چیز سے وہ محروم ہو گیا ہے. متقیوں کے حزن و اندوہ کا دو سبب ہو سکتا ہے.
ایک متقی کیوں قرآن مجید کی تلاوت کر کے کیوں غمزدہ ہو جاتے ہیں؟ کیوں ان کے اوپر حزن و علم طاری ہو جاتا ہے؟ اس کے دو اسباب ہو سکتے ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ چونکہ اللہ جل شانہ نے اچھے اور نیک کام کرنے کی صورت میں جنت دینے اور گناہ و معصیت کی صورت میں عذاب کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ صاحبان تقوی قرآن مجید کی تلاوت کر کے اور آیات عذاب پڑھ کر غمزدہ ہو جاتے ہیں کہ کہیں وہ بھی عذاب الہی کا شکار نہ ہو جائیں، کیونکہ اگرچہ انہوں نے بے شمار اچھے کام انجام دیے ہیں، لیکن وہ اپنے تقوی کے پیش نظر اپنے کثیر اعمال کو بھی قلیل سمجھتے ہیں اور اپنا دامن نیک اعمال سے خالی تصور کرتے ہیں۔ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے سفر آخرت کے طولانی ہونے اور زاد راہ کے کم ہونے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ فرصت ہاتھ سے نکل جانے کی یاد آتی ہے کہ وہ گزرے ہوئے وقت سے اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے تھے جتنا انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ موت، قبر، منکر نکیر کے سوالات، برزخ کی سختیوں، میدان محشر کی مشکلوں کی انہیں یاد آ جاتی ہے۔ اگرچہ انہیں رحمت پروردگار کی امید بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ غمزدہ ہو جاتے ہیں کہ ہماری یہ عبادتیں اور ہمارے یہ نیک اعمال کیا اللہ جل شانہ کی عدالت میں کافی سمجھے جائیں گے؟ امیر المومنین نہج البلاغہ کے خطبہ 123 میں اس خوف کی طرف غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں فاتقوا اللہ الذی انتم بعینہ، ڈرو اس اللہ سے جس کی نگاہوں کے سامنے ہو تم، وَنَوَاصِيكُمْ بِيَدِهِ، اور تمہاری نکیل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وَتَقَلُّبُكُمْ فِي قَبْضَتِهِ، ہر لمحہ تمہارے حرکت و سکنات اس کے قبضے میں ہیں، ہر لحظہ تم اس کے قبضے میں ہو۔ اس کے بعد مولا ارشاد فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ بَنُو سَبِيلٍ عَلَى سَفَرٍ من دار لیست بدارکم، تم اس مسافر کے مانند ہو جسے اس گھر سے لے جایا جا رہا ہے جو گھر اس کا نہیں ہے۔ ہم اس دنیا میں رہنے نہیں آئے ہیں، نہ یہ دنیا ہمارا گھر ہے۔ ہر آن ہمیں اس دنیا سے باہر نکالا جا رہا ہے۔ جو زندگی کا دن گزر رہا ہے، دن تو دن ہے، ہر سیکنڈ ہر لمحہ کان پکڑ کر کے ہمیں اس دنیا سے لے جایا جا رہا ہے۔ سفر ہمارا شروع ہو چکا ہے، جس دن سے ہم پیدا ہوئے ہیں اسی دن سے ہمارا سفر شروع ہو چکا ہے۔ وَقَدْ أُذِنْتُمْ مِنْهَا بِالْإِرْتِحَالِ، تمہیں اس دنیا سے کوچ کرنے کا حکم مل چکا ہے۔ وَأُمِرْتُمْ فِيهَا بِالزَّادِ، اور تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ سفر کے لیے زاد سفر فراہم کر دو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ لِهَٰذَا الْجِلْدِ الرَّقِيقِ صَبْرٌ عَلَى النَّارِ، یاد رکھو تمہاری یہ نرم و نازک حال جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ یہ نرم و نازک حال آتش جہنم کو برداشت کرنے سے قاصر ہے۔ فرحموا نفوسکم، اپنے نفسوں پہ رحم کھاؤ۔ فإنکم قد جربتموها فی مصائب الدنیا، کیونکہ تم نے اپنے اس نفس کو
دنیا کی مشکلات میں آزما کے دیکھ لیا ہے کہ اس سے دنیا کی مشکلیں برداشت نہیں ہو پاتی ہیں. افرائیتم جزا احدکم من الشوکۃ تصیبہ، کیا تم نے نہیں دیکھا ہے یا تم میں سے کسی کو کانٹا چبھ جاتا ہے تو کتنا چیختا چلاتا ہے؟ تم سے کانٹے کا چبھ جانا بھی برداشت نہیں ہے. والعسرۃ تدمیہ، تم نے نہیں دیکھا جب کوئی ٹھوکر کھا جاتا ہے اس کے خون نکل آتا ہے تو اس کا کیا عالم ہوتا ہے. والرمضاء تحرقہ، کیا وہ جلا دینے والی ریت پہ قدم رکھتے ہوئے جو اسے تکلیف ہوتی ہے، کیا تم نے اس منظر کو نہیں دیکھا ہے؟ جب معمولی ریت کی گرمی تم سے برداشت نہیں ہو سکتی ہے، کانٹا تم سے برداشت نہیں ہو سکتا ہے، ٹھوکر لگ جانا، ذرا سا خون نکل آنے پہ تم چلا پڑتے ہو. فَكَيْفَ إِذَا كَانَ مِن طَابِقَيْنِ مِنَ النَّارِ، کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم جہنم کے دو طبقوں کے بیچ میں رکھے ہوئے ہوگے، اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ، اس وقت تمہارا کیا عالم ہوگا. زجیج حجر وقرین الشیطان، تم سوزناک جلتے ہوئے پتھر کے ہمنشی بنو گے اور شیطان کے ہمراہی بنو گے. اس وقت تمہارا کیا عالم ہوگا؟ تم کیسے برداشت کر سکتے ہو کہ جہنم میں یہی ہوں گے. اعلمتم ان مالکا اذا غضب علی النار حتم بعضها بعضا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب جہنم کے داروغہ مالک کو غصہ آئے گا، جب وہ غضبناک ہوں گے تو جہنم کی آگ ایک دوسرے کے اوپر گرنے لگے گی. تمہیں اندازہ ہے اس چیز کا؟ ایھا اليفن الکبیر الذی قد لحظه القطر، اے بوڑھے انسان جس پر جو ہے بڑھاپا چھا چکا ہے، جس پر ضعیفی چھا چکی ہے. کیف انت اذا التحمت اطواق النار بعظام الاعناق، کیا حال ہوگا اس وقت جب آگ سے بنا ہوا طوق گردن کی ہڈیوں میں دھس رہا ہوگا. وَنَشِبَتِ الْجَوَامِعُ حَتَّى أَكَلَتْ لُحُومَ السَّوَاعِدِ، اور کیا عالم ہوگا اس وقت جب ہتکڑیاں ہاتھوں میں گڑ کر کلائیوں کے گوشت کو کھا رہی ہوگی. کیا عالم ہوگا اس وقت تمہارا. عزیزو، ان حقیقتوں پر ایمان رکھنے والے بے فکر ہو کر چین سے کہاں بیٹھ سکتے ہیں؟ جسے ان حقائق پر یقین ہو، جسے مولا کی اس بیان پر یقین ہو، جسے عذاب جہنم کی سختیوں کا یقین ہو، پھر وہ انسان بے فکر ہو کر چین سے اس دنیا میں کہاں بیٹھ سکتا ہے؟ ان کا محزون و غمزدہ ہو جانا فطری ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا سبب یہ نہیں فرمایا ہے کہ انی لأعجب کیف لا اشیب اذا قرأت القرآن، مجھے تعجب ہوتا ہے اس بات پر کہ میں قرآن پڑھ کر کے بوڑھا کیوں نہیں ہو گیا. کیونکہ قرآن مجید میں گنہگاروں کے لیے جو عذاب بیان ہوئے، پیغمبر معصوم ہیں، لیکن پیغمبر کو صرف اپنی فکر تو نہیں ہے نا، پیغمبر کو تو امت کی بھی فکر ہے، پیغمبر کو تو ہر انسان کی فکر ہے. حتیٰ وہ جو پیغمبر کے دشمن تھے، پیغمبر کو ان کا بھی جہنم میں جانا پسند نہیں تھا. جب ان آیات عذاب کو پیغمبر پڑھتے تھے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں بوڑھا کیوں نہیں ہو گیا، مجھے تعجب ہے. جتنی تکلیف انسان کو ہو سکتی ہے یہ سوچ کے
کہ فلاں انسان جہنم، ہم تو اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہیں ہم جہنم میں نہ چلے جائیں، لیکن پیغمبر کو دوسروں کا خیال تھا، دوسرے انسانوں کا خیال تھا۔ واقعاً میں تعجب کا مقام ہے کہ انسان عذاب سے متعلق اتنی آیتوں کو پڑھ کر بھی غم و اندوز سے بوڑھا نہ ہو جائے۔ قرآن پڑھ کر متقیوں کے محزون و مغموم ہو جانے کا ایک سبب یہی ہے کہ انہیں محبوب مقام کے بچھڑ جانے کا خوف ہے۔ وہ محبوب مقام جو آخرت میں چاہتے ہیں، انہیں خوف ہے کہیں وہ مقام تک پہنچ نہ سکے، وہ جس مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں کہیں اس سے محروم نہ رہ جائے، بہشتیوں کے قافلے سے کہیں بچھڑ نہ جائے۔ ان کے مغموم محزون ہونے کا دوسرا سبب جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ محبوب و معشوق کا فراق سبب بن سکتا ہے ان کے مغموم ہونے کا۔ وہ قرآن مجید میں اپنے معشوق حقیقی کا بیان پڑھ کر اپنے معشوق اور اس کی محبتوں کی انہیں یاد آ جاتی ہے، وہ اس کے فراق میں تڑپنے لگتے ہیں، وہ اپنے کو اس دنیا میں تنہا و بے یاور و بے مونس و بے کس محسوس کرتے ہیں۔ جہاں وہ رہنے پر مجبور ہیں، وہ دنیا میں رہنا نہیں چاہتے ہیں، لقائے الہی کے خواہش مند ہیں، وہ لقائے الہی کے لیے تڑپ رہے ہیں، دیدار معشوق کے لیے بے چین ہیں، یہاں تو انہیں مجبوراً رہنا پڑ رہا ہے۔ وہ غم عشق میں مبتلا ہیں، معشوق کے ہجر میں تڑپ رہے ہیں۔ شعراء کرام نے غم عشق و ہجران معشوق کے سلسلے میں بہت سے شعر کہے ہیں، لیکن معشوق کا غم، معشوق کے ہجر کا غم جو متقیوں کو ہوتا ہے وہ دوسرے عاشقوں سے جدا ہے، کیونکہ متقیوں کا غم عشق عشق خدا کا غم ہے جو حقیقی عشق ہے، اور نام نہاد عاشقوں کا عشق مجازی عشق ہے۔ اگر صاحبان تقوی قرآن کریم کی تلاوت سے غم و اندوہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے غم کا علاج بھی اسی قرآن سے کرتے ہیں۔ قرآن پڑھ کر کے وہ غم و اندوہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس غم کو دور بھی وہ اسی قرآن کے ذریعے کرتے ہیں۔ وَيَسْتَصِيرُونَ بِهِ دَوَاءَ دَائِهِمْ، مولا فرماتے ہیں کہ صاحبان تقوی قرآن پڑھ کر کے غم و اندوہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر اسی قرآن کے ذریعے اپنی بیماریوں کا علاج بھی تلاش کرتے ہیں۔ اگر ان کے غم و اندوہ کا سبب اپنے انجام سے بے خبری ہے تو تلاوت قرآن مجید ان کے اندر امید کا چراغ بھی روشن کر دیتی ہے، اور وہ زیادہ سے زیادہ قرآن سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اگر ان کے غم و اندوہ کا سبب اپنے معشوق و محبوب سے دوری ہے تو یہ قرآن ان کے لیے معشوق کے وصال کا پیغام و بشارت بھی ہے۔ بہت سی آیتوں میں رضا و لقائے الہی کا پیغام بھی موجود ہے، جسے کفار و منافقین دور سمجھتے ہیں، لیکن صاحبان تقوی قریب و نزدیک، یرونہم بعیدا ونراہ قریبا، وہ اسے دور سمجھتے ہیں لیکن صاحبان تقوی اسے قریب سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید دو دفتیوں کے درمیان ساکت و خاموش نظر آتا ہے، کہتے بھی ہم اسے قرآن صامت، در حقیقت وہ ایک عظیم فارمیسی اور دواخانہ ہے جہاں سے ہر بیمار اپنے علمی ظرف کے مطابق دوا حاصل کر سکتا ہے۔ اگر بیمار عالم ہو
اور دوا سے فائدہ اٹھانے کی ظرفیت بھی رکھتا ہو، وہ اس دواخانے سے اتنا ہی زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے جتنا علم زیادہ اتنا ہی استفادہ بھی زیادہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ عالم و جاہل بیمار میں فرق ہے، دونوں برابر نہیں ہیں۔ جاہل بیمار جسے معلوم ہی نہیں کہ اسے دوا کی ضرورت ہے یا نہیں، اور اگر ضرورت بھی ہے تو کس دوا کی ضرورت ہے، کس مقدار میں ضرورت ہے، وہ بیمار حیران و پریشان ہے کہ وہ کون سی دوا اور کس مقدار میں اٹھا لے۔ اگر یہ جاہل بیمار عقل مند ہوگا تو دوا کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، کیونکہ جہالت و نادانی میں کھائی جانے والی دوا موت و ہلاکت کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اسی طرح فرق ہے اس بیمار میں جو عالم تو ہے مگر دوا اٹھانے کے لیے اس کے پاس ہاتھ نہیں ہے، اور اس بیمار میں جو عالم بھی ہے، ہاتھ بھی رکھتا ہے، اور دوا سمیٹ کے لے جانے کے لیے ساتھ میں تھیلا بھی موجود ہے۔ دوا تو موجود ہے، ضرورت صرف اس بیمار کی ہے جو عالم بھی ہو اور دوا اٹھانے کے لیے ہاتھ بھی رکھتا ہو، تاکہ دوا خانے میں داخل ہو کر دوائیں حاصل کر کے اپنی بیماریوں سے چھٹکارا پا جائے۔ لیکن اگر بیمار جاہل ہے تو پھر اسے ایک دوا شناس کی بھی ضرورت ہے جو اسے دواؤں کے بارے میں بتا سکے کہ کون سی دوا تمہارے کس مرض کے کام کی ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس فارمیسی میں اس کا بندوبست بھی کر دیا ہے، ایسی دوا شناس ہستیوں کا بھی انتظام کر دیا ہے جو جاہل بیماروں کو ان کے مرض کو برطرف کرنے کی دواؤں کی طرف ہدایت و رہنمائی کر سکتے ہیں۔ وہ ہستیاں ائمہ طاہرین علیہم السلام کی ذوات مقدسہ ہیں۔ سورہ انبیاء آیت 73 میں ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ انہیں ہم نے امام اور پیشوا بنایا ہے۔ کس لیے بنایا ہے؟ تاکہ وہ ہمارے امر کی طرف ہدایت کریں، ہماری دواؤں کی طرف رہنمائی کریں۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان کی طرف تمام نیکیوں کی، تمام دواؤں کی وحی کر دی ہے۔ ان کے پاس ہر دوا کا علم موجود ہے۔ اللہ نے انہیں اپنے دواخانے کی تمام دواؤں کی طرف ہدایت اور رہنمائی کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ دنیاوی فارمیسی اور قرآنی فارمیسی، دنیاوی دواخانوں سے قرآنی دواخانوں کا امتیاز یہ ہے کہ قرآنی دواخانے تک سب کو رسائی حاصل ہے۔ دنیا کے فارمیسی تک جو اس کے کارکن ہیں وہ انہی کی وہاں تک رسائی ہے، دوسرے افراد وہاں قریب نہیں آ سکتے ان دواؤں کے۔ لیکن قرآنی فارمیسی، قرآنی دواخانہ ایسا ہے جہاں تک سب کی رسائی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بندش نہیں ہے۔ دوسرا امتیاز یہ ہے کہ قرآنی دواخانہ ہر شخص کے لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ دنیاوی دواخانوں کی ٹائمنگ ہوتی ہے، یہاں ہر شخص، غریب آ جائے، امیر آ جائے، مومن آ جائے، کافر آ جائے، سب کے لیے دوا یہاں موجود ہے۔ البتہ جو دوا لینا چاہے سب کے لیے دوا موجود ہے۔ تیسرا امتیاز یہ ہے کہ ہر بیمار عالم کو اس دوا میں داخل ہو کر دوا اٹھا لینے کا حق حاصل ہے۔ چوتھا امتیاز یہ ہے کہ قرآنی دواخانے سے کسی تاخیر کے بغیر فوراً ہی بیمار کو دوا مل جاتی ہے، جیسے ہی اس نے لینا چاہا دوا حاضر ہے۔ پانچواں امتیاز، قرآنی فارمیسی میں ہر قسم کی دوا ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ کسی بھی مریض کو منفی جواب نہیں ملتا کہ نہیں یہ دوا آج ہمارے یہاں نہیں، ختم ہو گئی، اسٹاک ختم ہو گیا۔ قرآنی دواخانے میں ہمیشہ دوا موجود ہے۔
چھٹا امتیاز یہ ہے کہ قرآنی فارمیسی احسان جتائے بغیر دوا عطا کر دیتی ہے، احسان نہیں جتاتی ہے۔ ساتواں امتیاز یہ ہے کہ قرآنی فارمیسی مفت میں دوا دیتی ہے، اس کے بدلے میں کوئی قیمت ہم سے نہیں مانگتی۔ آٹھواں امتیاز صحیح تشخیص اور بیمار کے صحیح استعمال کی صورت میں قرآنی دوا خانے کی دوائیں 100% اثر کرتی ہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ قرآن کی دوا اثر نہ کرے۔ نواں امتیاز قرآنی فارمیسی کا کیا ہے؟ قرآنی فارمیسی کبھی بھولے سے بھی کوئی غلط دوا نہیں دیتی۔ دنیا میں ہوتا رہتا ہے ایسا، دوا ڈاکٹر نے تجویز کچھ اور کی تھی اور وہاں سے کچھ اور دوا مل گئی، پیکنگ میں غلطی ہو گئی۔ یہاں کبھی غلطی نہیں ہوتی ہے۔ قرآن مجید کا 10واں امتیاز یہ ہے کہ قرآن مجید کی فارمیسی کی دواؤں کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا۔ دنیا کی دوائیں معمولی سے معمولی دوا بھی ہوتا ہے، ایسپرین، اس کا بھی کچھ نہ کچھ سائیڈ افیکٹ موجود ہے، لیکن قرآنی دواؤں کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بیماریوں کا بھی تذکرہ ہے اور ان کے علاج کا بھی۔ قرآن مجید جسمانی اور روحانی مرض کا بھی ذکر کرتا ہے اور روحانی اور جسمانی شفا کا بھی۔ قرآن مجید شفا کے طلبگار، غور کیجیے گا، شفا کے طلبگار، ہر بیمار کے لیے شفا و ہدایت کا ذریعہ ہے قرآن، چاہے وہ بیمار کافر ہی کیوں نہ ہو۔ بس شرط یہ ہے کہ وہ حقیقت کی تلاش میں ہو۔ ضدی و ہٹ دھرم کے لیے نہ صرف یہ کہ شفا نہیں بلکہ بیماری میں اضافے کا باعث بھی ہے۔ شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید للظالمین الا خسارا۔ جو بیمار علاج کرانا ہی نہیں چاہتا اسے کوئی طبیب صحت مند نہیں بنا سکتا۔ قرآن مجید بارش کے قطروں کے مانند ہے کہ گلستان میں اس سے پھول کھلتے ہیں اور گھور سے بدبو اٹھتی ہے، پانی وہی پانی ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَاسْتَشْفُوهُ مِنْ أَدْوَائِكُمْ، قرآن مجید سے اپنی بیماریوں کے لیے شفا طلب کرو۔ وَاسْتَعِينُوا بِهِ عَلَىٰ لَوَائِكُمْ، اور اپنی پریشانیوں میں، مصیبتوں میں قرآن سے مدد حاصل کرو۔ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ أَكْبَرِ الدَّاءِ وَهُوَ الْكُفْرُ وَالنِّفَاقُ وَالْغَيُّ وَالضَّلَالُ، کیونکہ قرآن مجید میں دنیا کی سب سے بڑی بیماریوں کا علاج موجود ہے۔ سب سے بڑی بیماری کینسر نہیں ہے، کورونا بھی نہیں ہے، ایڈز بھی نہیں ہے۔ سب سے بڑی بیماری، 4 بیماریوں کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے۔ سب سے بڑی بیماری کا نام کفر ہے، سب سے بڑی بیماری کا نام نفاق ہے، سب سے بڑی بیماری کا نام جہالت کے باعث راہ حق سے بھٹکے ہوئے رہنا ہے، سب سے بڑی بیماری کا نام جان بوجھ کر کے ہدایت کے راستے سے دور رہنا ہے۔ یہ سب سے بڑی بیماریاں ہیں۔ مولا فرماتے ہیں قرآن میں اس کا بھی علاج موجود ہے، کفر کا بھی علاج ہے، نفاق کا بھی علاج ہے، غی و ضلال کا بھی علاج موجود ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ، یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے۔ کتنے شوق سے ہم دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، خصوصاً اگر کسی بڑے کا دسترخوان ہو۔ پیغمبر قرآن کو دسترخوان بتا رہے ہیں، کیونکہ قرآن کب ہمیں ملا ہے؟
قرآن اللہ نے ہمیں رمضان کے مہینے میں دیا، اور رمضان میں ہم اللہ کے مہمان ہیں. دعیتم الی ضیافت اللہ، پیغمبر نے فرمایا تھا اس مہینے میں اللہ نے تمہیں مہمان رکھا ہے. تو ظاہر سی بات ہے مہمان جب آئے گا تو دسترخوان تو بچھے گا نا. اللہ نے رمضان میں اپنے مہمانوں کے جو دسترخوان بچھایا ہے اس کا نام قرآن ہے. ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ فتعلموا من مأدبتہ ما استطعتم، جتنا ہو سکے اس دسترخوان سے فائدہ اٹھاؤ. دنیاوی دسترخوان ہوتا تو پلاؤ، شیرمال، قورمہ، کباب، ان چیزوں سے فائدہ جتنا ہو سکتے اٹھا لیتے. لیکن یہ قرآن ہے جو ہماری بیماریوں کے لیے علاج ہے، جو ہماری مصیبتوں میں ہمارا سہارا ہے. جتنا ہو سکے دسترخوان اللہ نے بچھا دیا ہے. سخی کی طرف سے کوئی پابندی نہیں کتنا اٹھاؤ، جتنا جی چاہے جتنا اٹھا سکتے ہو اس دسترخوان سے اٹھا لو، فیضیاب ہو جاؤ. ان ھذا القرآن حبل اللہ، اس قرآن کی شان یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے. رسی دو کاموں میں بہت کام آتی ہے، دو جگہوں پر. ایک پستی سے اوپر آنے کے لیے، کنویں سے نکلنے کے لیے، گہری کھائی سے اوپر آنے کام آتی ہے. دوسرے بلندی پر چڑھنے کے لیے. پیغمبر فرماتے ہیں یہ قرآن اللہ کی رسی ہے. تم اگر گناہ کی گہری کھائی میں گر گئے ہو، تم اگر گناہ کے کنویں میں گر گئے ہو، گہرے کنویں میں گرے ہوئے ہو، گھبراؤ نہیں. اللہ کی اس رسی کے سہارے تم کنویں سے باہر نکل سکتے ہو. جب کوہنورد پہاڑوں کی سیر کرنے والے پہاڑوں پر چڑھنا چاہتے، چوٹیاں سر کرنا چاہتے ہیں، ٹیم کی شکل میں نکلتے ہیں. ان کے ساتھ ایک موٹی رسی بھی ہوتی ہے. پہاڑوں پر چڑھنے والے رسی کو اپنی کمر میں باندھ دیتی ہے. رسی ایک دوسرے کی کمر سے یہ جو ہے جڑی ہوتی ہے کہ اگر کہیں کوئی کوہنورد پہاڑ پر چڑھنے والے کے قدم پھسل گئے تو بقیہ لوگ اسے اوپر اٹھا لیں گے. کیونکہ سب کے سب پھسل جائے ایسا نہیں ہوتا. 10 آدمی کی ٹیم اگر ہے ایک آدھ دو پھسل جاتے ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں کہ تم بھی اگر روحانیت اور معنویت کی چوٹی کو سر کرنا چاہتے ہو، اس ہمالیہ پر اگر چڑھنا چاہتے ہو، تو یہاں چڑھنے کے لیے تمہیں بھی رسی کی ضرورت ہے. اللہ نے وہ رسی تمہیں قرآن کی شکل میں فراہم کر دی ہے. اگر تم نے اس رسی کو تھام لیا تو گناہوں کے گہرے کنویں سے بھی باہر نکل آؤ گے اور روحانیت و معنویت کی چوٹی کو بھی سر کر سکو گے. تم فَتَعَلَّمُوا مِن مَعْدَبَتِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ حَبْلُ اللَّهِ وَهُوَ النُّورُ الْمُبِينُ. یہ قرآن نور مبین ہے. وَالشِّفَاءُ النَّافِعُ، اور یہ فائدہ بخش شفا ہے. دیکھیے شفا اور علاج دو طرح کا ہوتا ہے. پہلے میں اشارہ کر چکا ہوں. ایک وہ شفا ہے بیماری سے شفا، ایک بیماری سے شفا تو مل گئی، مگر اس دوا نے ایک بیماری کو تو ختم کر دیا، 10 دوسری بیماریوں کو جنم دے دیا، جو آج کے علاج میں ہوتا ہے عام طور سے. اب تو دواؤں کی خاصیت یہی ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ ما من دواء الا ویحیج داء، کوئی دوا ایسی نہیں ہے جو کسی دوسرے مرض کو جنم نہ دیتی ہو. تو یہ شفا تو ہے، یہ دوا میں شفا ہے، مگر شفا مضر ہے، نقصان کے ہمراہ شفا ہے. مگر قرآن وہ شفا ہے، ایسی شفا دیتا ہے. قرآن وہ دوا ہے کہ بیماری کو تو ختم کر دیتا ہے مگر کسی دوسری بیماری کو بھی پنپنے نہیں دیتا ہے. یہ قرآن شفاء نافع ہے. وعصمۃ لمن تمسک بہ، اور جس نے قرآن سے تمسک حاصل کر لیا، قرآنی تعلیمات کو سیکھ سمجھ کے اس پر جس نے عمل کر لیا،
یہ اس کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے، اسے بچا لیتا ہے گناہوں کی گندگیوں میں غرق ہونے سے، گناہوں کے دلدل میں دھسنے سے یہ قرآن بچا لیتا ہے۔ وَنَجَاةٌ لِمَنْ تَبِعَهُ، جس نے قرآن کا اتباع کر لیا، جس نے قرآنی تعلیمات پر عمل کر لیا، قرآن اس کو نجات عطا کر دیتا ہے۔ لا یعوج فیقوم، جب کبھی قرآن سے تمسک کرنے والا، جب کبھی ذرا سی اس کے اندر کجی، ٹیڑھا پن، لغزش پیدا ہوتی ہے، فوراً وہ اسے راہ راست پہ لا دیتا ہے۔ ولا یزیغ فیستقیم، جب بھی قدم میں لغزش آتی ہے تو وہ انسان کو سیدھا کر دیتا ہے قرآن۔ لا تنقضی عجائبہ، قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ دیکھیں دنیا میں بہت سی چیزیں عجوبہ ہوتی ہیں، کچھ دنوں کے بعد ان کا وہ عجیب ہونا آپ کی نگاہ میں ختم ہو جاتا۔ تاج محل عجوبہ ہے، جس نے نہیں دیکھا ہے، جس نے 10 دفعہ تاج محل کو دیکھ لیا اس کے لیے عام سی بات ہو جاتی ہے۔ آگرہ میں رہنے والے کبھی بھی نہیں آتے تاج محل دیکھنے کے لیے، ان کے لیے عجوبہ ہی نہیں ہے، لیکن باہر سے لوگ ہزاروں ڈالر خرچ کر کے آتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے۔ تو جتنی بھی چیزیں عجیب و غریب ہیں دنیا میں، ان کی مدت کچھ دنوں کی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ عام سی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ مگر قرآن کے عجائب کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ جتنی دفعہ قرآن پہ نظر ڈالیں گے اتنی ہی دفعہ انسان کی نگاہیں حیرت و تعجب سے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گے۔ ولا یخلق عن کثرت الرد، اب کتنی ہی اچھی کتاب ہو، 2-4 دفعہ پڑھنے کے بعد اب دوبارہ 5ویں دفعہ اگر پڑھنے بیٹھے تو بوریت ہونے لگتی ہے، کتاب کی تازگی ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں پرانی ہے کہ کتاب پرانی، ہاں فلاں نئی کتاب آئی ہے، وہ نئی کتاب کو لائے، پڑھنے کے بعد وہ کتاب آپ کے لیے کیا ہو گئی؟ پرانی ہو گئی۔ مگر قرآن اللہ کی وہ کتاب، اس سے جتنی مرتبہ بھی پڑھا جائے ہر دفعہ یہ نئی لگتی ہے، کبھی بھی پڑھنے والے کو اس میں کہنگی کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ فتلوہ، اس کی تلاوت کرو، البتہ تلاوت سے مراد صرف پڑھ لینا نہیں ہے، تلاوت وہی لائق فضیلت ہے جس کے ہمراہ عمل ہو، ورنہ اگر صرف تلاوت ہو اور عمل نہ ہو تو حدیث ہے کہ رب تعلی القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ہی ایسے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں جن کے اوپر قرآن لعنت بھیجتا ہے۔ فتلوہ، پڑھو، سمجھو، عمل کرو۔ فإن اللہ یؤجرکم علی تلاوتہ بکل حرف 10 حسنات، اللہ تمہیں اس کی تلاوت کے ثواب کے طور پر ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں دے گا۔ پیغمبر فرماتے اما انی لا اقول الف لام میم 10 حسنات، میں نے یہ نہیں کہا کہ الف لام میم پر تمہیں 10 نیکیاں ملیں گی، یعنی ایک لفظ پر، نہیں، ولیکن الف 10 و لام 10 و میم 10، بلکہ الف کے لیے 10، لام کے لیے 10، میم کے لیے 10 نیکیاں تمہیں ملیں گی۔ قرآن مجید کے شفا ہونے کی بہترین عملی دلیل اسلام سے پہلے کے جاہلی دور، اسلام کے بعد کے حالات کا موازنہ ہے، دونوں کا مقابلہ کر لیجئے۔ اسلام کے آنے سے پہلے عربوں کی حالت کیا تھی، اسلام کے آنے کے بعد ان کی حالت کیا ہو گئی۔ قرآن سے تمسک سے پہلے وہ کیسے تھے، قرآن سے تمسک کے بعد کیسے ہو گئے۔ اسلام سے پہلے جن عربوں میں انسانیت کا نام و نشان بھی نہ تھا، خونریزی و خونخواری کے سوا جن کا کوئی مشغلہ نہ تھا، وہی عرب اسلامی تعلیمات سے فیضیاب اور اپنے زمانے کے الہی طبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر کے اس مقام پر پہنچ گئے کہ غیروں کو بھی اپنا بھائی بنا کر اپنے مال میں انہیں شریک کرنے لگے۔ جس کا مشغلہ لوٹ مار تھا، دوسرے کے مال کو لوٹنا تھا، وہ اب اپنا مال لٹانے لگے، اور انہوں نے اس دور کے سپر پاوروں کو اپنے سامنے گھٹنا ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ سپر پاور جو انہیں خاطر میں نہیں لاتے تھے، انہیں انسان بھی نہیں سمجھتے تھے، انہیں جانور، ان کے ساتھ جانور سے بدتر برتاؤ کرتے تھے، قرآن سے تمسک کے بعد وہی طاقتیں ان کے سامنے گھٹنا ٹیکنے پر مجبور ہو گئی۔ مگر افسوس
آج ہم پھر دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان قرآن سے منہ موڑ کر کس ذلت و خواری کا شکار ہو گیا ہے۔ ظالم و ستمگر جوتوں کے تلے اپنے اسلاف اور بزرگوں کی عزت و آبرو کو نیلام کیے بیٹھا ہے۔ جس قرآن نے جاہلی عربوں کو متحد کر کے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دیا تھا، آج اسی قرآن سے منہ موڑ کر اختلاف و تفرقے کا شکار ہو چکا ہے یہ مسلمان۔ قرآن سے منہ موڑ کر طاقت کی جگہ کمزوری، علم کی جگہ جہالت، ترقی کی جگہ پسماندگی، عزت کی جگہ ذلت کے نرغے میں گھرا ہوا ہے یہ مسلمان۔ امام محمد تقی علیہ السلام ہماری موجودہ حالت کو ان لفظوں میں بیان فرماتے ہیں، وَكُلُّ أُمَّةٍ قَدْ رَفَعَ اللَّهُ عَنْهُمْ عِلْمَ الْكِتَابِ حِينَ نَبَذُوهُ۔ جب کبھی کوئی قوم قرآن سے منہ موڑ لیتی ہے تو اللہ بھی ان سے قرآن کا علم چھین لیتا ہے۔ وَوَاللَّهُمْ عَدُوُّهُمْ حِينَ تَوَلَّوْهُ۔ جب کوئی قوم اپنے دشمنوں کو اپنا حاکم بنانا چاہتی ہے تو اللہ بھی اسی دشمن کو ان کا حاکم بنا دیتا ہے۔ وَكَانَ نَبْذُهُمُ الْكِتَابَ أَنْ أَقَامُوا حُرُوفَهُ وَحَرَّفُوا حُدُودَهُ۔ قرآن سے منہ موڑ لینے کا مطلب یہ کہ گھر میں قرآن رہ نہیں گیا، قرآن کو چومتے نہیں ہیں، نہیں، قرآن سے منہ موڑ لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے حروف کو تو باقی رکھتے ہیں، اس کی تحریر کو تو باقی رکھتے ہیں، اس کا تو احترام کرتے ہیں، لیکن اس کی تعلیمات میں تحریف کر بیٹھتے ہیں۔ فَهُمْ يَرْوُونَهُ وَلَا يَرْعُونَهُ۔ وہ قراءت تو کرتے ہیں، روایت تو کرتے ہیں قرآن کی، الفاظ تو ادا کرتے ہیں، لیکن جو قرآن کا حق ہے وہ ادا نہیں کرتے، اس کی تعلیمات کی رعایت نہیں کرتے۔ وَالْجُحَّالُ يُعْجِبُهُمْ حِفْظُهُمْ لِلرِّوَایَةِ وَالْعُلَمَاءُ يَحْزُنُهُمْ تَرْكُهُمْ لِلرِّعَایَةِ۔ اس قوم کے جاہل افراد کی ساری توجہ اس بات کی طرف ہوتی ہے کہ کیسے قراءت کا اہتمام کیا جائے، قراءت، صوت، لحن، اس پہ تو ان کی پوری توجہ ہوتی ہے، اس طرف دھیان دیتے ہیں، لیکن علماء کو یہ غم و اندوہ ہوتا ہے کہ قوم نے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، اس کی تعلیمات کی رعایت کرنا چھوڑ دیا ہے۔ خدا بند متعال سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ کرے جنہوں نے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے، جو صرف تلاوت و قراءت پر اکتفا کرتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، جنہوں نے قرآن کو بیگانہ بنا دیے اپنے درمیان، جس کی شکایت پیغمبر خدا بند متعال سے قیامت میں کریں گے کہ ان هذا القوم قد اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ ان لوگوں نے قرآن کو اپنے درمیان ناشناختہ غریب بنا دیا تھا، بیگانہ بنا دیا تھا۔ ہمارا شمار انشاءاللہ ان لوگوں میں نہ ہو۔ ہم نے انشاءاللہ اس ایک مہینے میں قرآن سے مانوس ہونے کا طریقہ سیکھ لیا ہے، ہم نے اس ایک مہینے میں قرآن مجید کی تعلیمات سے آراستہ ہونے کا ہنر سیکھ لیا ہے، اور انشاءاللہ اب اس سیکھی ہوئی چیز سے، یہ نعمت جو ہم نے الہی دسترخوان سے ماہ رمضان میں حاصل کی ہے، اسے آئندہ دنوں میں بھی باقی رکھیں گے۔ میں نے آپ حضرات کا بہت وقت لیا، ان 30 تقریروں میں اگر کبھی کوئی آپ کی شان میں جسارت ہو گئی ہو،
गुस्ताखी हो गई हो, कोई तल्ख लफ्ज़ ज़बान से निकल गया हो जिससे आपकी दिलशिकनी हुई हो, तो मैं उसके लिए समीम क़ल्ब से आप तमाम हज़रात से माज़रत चाहता हूँ और आप तमाम हज़रात से दुआ का तलबगार हूँ कि दुआ कीजिए कि जो कुछ हमने इस एक महीने में आपके सामने पेश किया है, हम खुद भी उससे कुछ सीखें और सीख के उस पर अमल करते रहें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।